السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ میں نے آج آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے کہ میں چاہتی ہوں جس درد، جس کرب، جس اذیت سے میں اور میرے فیملی والے گزرے ہیں، اللہ پاک اس اذیت، اس درد، اس کرب سے کسی کو نہ گزارے۔ آج سے تقریباً 8-9 دن پہلے 1 مئی کو ہم لوگ PIA کی فلائٹ سے سعودی عرب سے پاکستان آئے۔ بہت ساری فیملیز تھی، ہم لوگ تقریباً 250 لوگ تھے ایک فلائٹ میں۔ میرے ساتھ میرے 3 بچے بھی موجود تھے اور میں خود تھی۔ ہم لوگوں کو وہاں سے ایک بس میں ڈال کر ایک ہوٹل میں شفٹ کیا گیا، وہاں ہمیں 4 دن آئسولیٹ کیا گیا۔ 48 گھنٹوں کے بعد ہمارا کرونا کا ٹیسٹ لیا گیا اور 48 گھنٹوں کے بعد دوبارہ ہماری رپورٹ آئی۔ ہماری رپورٹ میں میرے 3 بچے اور میرا نیگیٹو، میرے 2 بچوں کا نیگیٹو اور میرے 1 بیٹے کا پازیٹیو آیا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ 3 لوگ ایک روم میں گٹھے رہ رہے ہیں، 1 کا پازیٹیو ہے اور 3 کا نیگیٹو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ خیر پہلے تو ہم لوگوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 250 لوگوں میں سے سب کے ٹیسٹ جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پیغام آیا کہ 2 بچوں کا پازیٹیو ہے اور باقی سب کا نیگیٹو ہے، 250 لوگوں میں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری فیملی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، جاننے والے تھے، زریاب خطیب اس کا نام ہے۔ اس بچے کا بھی جو ہے پازیٹیو تھا اور اس کی دادوں کا نیگیٹو تھا۔ ہم لوگوں کو وہاں ویٹ کروایا گیا کہ آپ کو ہم لوگ یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو وہاں سے اسلام آباد ایک اور جگہ گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کیا گیا، OGDCL گیسٹ ہاؤس میں 19 میں یہ ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ایمبولینس آئی، ایک ایمبولینس آئی ہم 2 فیملیز کے لیے، میرے 3 بچے، میں اور وہ جو زریاب خطیب ہے وہ اور اس کی دادو۔ بچوں کو بغیر کسی ماسک کے، گلوز کے، بغیر کسی کور کیے ان کو ایمبولینس میں ہمارے ساتھ بٹھا دیا گیا اور ساتھ میں ہم لوگوں کو بھی بٹھا دیا گیا، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ بچے 2 پازیٹیو ہیں اور ہم 4 لوگ نیگیٹو ہیں۔ خیر ہم لوگ تو پریشانی میں کچھ سوچے سمجھے بغیر بیٹھ گئے اور چلے گئے وہاں سے گیسٹ ہاؤس۔ جب ہم لوگ گیسٹ ہاؤس میں پہنچے تو یقین جانے کہ اس کی حالت اتنی بری تھی کہ وہاں انسان تو انسان، حیوان بھی ہوتا وہ بھی دیکھ کے بھاگ جاتا۔ جگہ جگہ حشرات پڑے ہوئے، کوئی ادھر سے چار رہا، کوئی ادھر سے چار رہا، لال بیگ اتنے زیادہ کہ آپ کو ہم میں بتا نہیں سکتی۔ واش رومز کی حالت اتنی خراب، جو مریض گیا اس کا صابن وہیں پڑا ہوا، اس کا بستر، اس کا تکیہ، سب کچھ وہیں پڑا ہوا، کوئی صفائی نہیں کی گئی رومز کی۔ میں نے وہاں کہا کہ میرے 2 بچوں کو ایک روم میں رکھا جائے اور جو بچہ میرا افیکٹ ہوا ہے اس کو ایک روم میں رکھا جائے۔ تو مجھے نیچے ڈاکٹر صاحب کی کال آتی ہے کہ آپ اگر رہنا چاہتی ہیں تو 3 بچوں کو لے کر اکٹھا رہیں، اگر نہیں رہنا چاہتی یہاں سے چلی جائیں۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی ڈگری آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ایک بچہ افیکٹو ہے، 2 بچے ساتھ رکھے جائیں اس کے جو کہ نیگیٹو ہیں، تو آپ بے شک پھر ان کو رکھیں ہی، نہیں تو مجھے بھیج دیں۔ خیر بات ختم ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک رات تو میں نے وہاں بڑی مشکل سے گزاری، جو کہ یہ سمجھیں کہ انسان کسی دلدل میں پھنس گیا۔ میں اتنی پریشان تھی۔ وہ تو میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے، جنہوں نے میری اتنی ہیلپ کی۔ اس کے بعد فہیم عباسی صاحب کی، ملک ذوالفقار صاحب کی، اور پھر راجہ امجد صاحب کی، ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب کی، کہ جنہوں نے راتوں رات مجھے یہاں مظفر آباد میں شفٹ کیا۔ الحمدللہ ہمارے آزاد کشمیر کا نظام اتنا اچھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہاں پہ صاف ستھرے رومز ہیں، بہت کیئرنگ ڈاکٹرز ہیں اور بہت زیادہ پوچھنے اور کرنے والے لوگ موجود ہیں یہاں۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسانیت، اور انسانیت میں احساس جو ہے وہ ہر شخص میں یہاں موجود ہے۔ اور وہاں پہ اتنی ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی
کہ ہم لوگوں کو نہ کھانے کا پوچھا گیا اور نہ ہی ہمارے بچوں کو کوئی ٹریٹمنٹ دی گئی، اور مجھے فون کر کے یہ بولا گیا کہ اگر آپ کے بچے کو بخار ہوتا ہے چیک کریں اور ہمیں بتائیں، ہم نیچے سے دوائی بھیجیں گے، یعنی کہ کوئی آنے کی زحمت نہیں کر رہا تھا۔ الحمدللہ ہمارے آزاد کشمیر کا نظام اتنا اچھا ہے کہ یہاں بغیر بلائے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر جب یہاں میں پہنچی تو میں بہت پریشان تھی۔ آج مجھے یہاں 4 دن ہو گئے، 7 تاریخ کو میرے بچے کا دوبارہ ٹیسٹ ہوا، وہاں پہ 3 تاریخ کو ہوا اور یہاں 7 تاریخ کو ہوا۔ آج اس کی رپورٹ آئی ہے، آج میرا بچہ نیگیٹیو ہے، الحمدللہ میرا بچے کا ٹیسٹ نیگیٹیو ہے۔ اب آپ بتائیں مجھے یہ بات کہ اگر ایک بچہ پازیٹیو آتا ہے تو وہ 3-4 دن کے بعد کیسے نیگیٹیو آ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے۔ ڈاکٹرز تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ اگر پازیٹیو ہے تو یہ 15 دن کے بعد نیگیٹیو ہوگا۔ آج میرے بچے کا دوسرا ٹیسٹ کیا، الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی نیگیٹیو ہی ہوگا، کیونکہ میرے بچے کو کرونا نہیں تھا۔ یہ تو ٹیسٹ کی غلطی کی وجہ سے ہم لوگوں کو اتنی اذیت برداشت کرنی پڑی۔ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں، اللہ پاک ان کو صحت دیں، ان کو زندگی دے، اللہ پاک ان کو اس کا اتنا اجر دیں کہ آج ماہ رمضان میں ان کے لیے دعائیں کر سکتی ہوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہماری زندگی خطرے سے باہر ہے۔ میں اور میرا بچہ اس وقت خطرے سے باہر ہیں۔ اگر میرے بچے کو کرونا ہوتا تو 100% یہ بات تھی کہ مجھے بھی کرونا ہو جاتا، میرا بھی نیگیٹیو ہے اور میرے بچے کا بھی نیگیٹیو ہے۔ اس ناقص جو ٹیسٹنگ کا نظام ہے، اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، کتنی ہی مائیں پریشان ہیں، کتنے ہی باپ پریشان ہیں، کتنے ہی لوگ اس دلدل میں جا رہے ہیں کہ یہ جو ناقص نظام ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب نیگیٹیو ہے اس پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو پازیٹیو ہے اس پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا را میں حکومت پاکستان سے، عمران خان سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ خدا را اللہ کے آگے حساب دینا ہے، مرنا ہے، اور ایک نہ ایک دن ہر بندے نے حساب دینا ہے۔ تو یہ زندگیوں کے ساتھ کھیلنا بند کریں، اس نظام کو درست کریں، اس نظام میں بہتری لائیں، اور یہ ٹیسٹنگ کا سلسلہ جو ہے اس کو بہتر سے بہتر کریں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ برڈن ہے اس ٹائم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگیوں کے ساتھ کھیلا جائے۔ 2 دن کے بعد رپورٹ دی جائے، 3 دن کے بعد دی جائے، 4 دن کے بعد دی جائے، لیکن صاف ستھری رپورٹ ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ باہر اوورسیز سے آ رہے ہیں یا جہاں سے بھی آ رہے ہیں، ان کو جن کا نیگیٹیو آ رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، جن کا پازیٹیو آ رہا ہے ان کا دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے اور ان کو کلیئر کر کے پھر آگے جو فیصلہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ اور اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔